نام سے یا بیٹی کے نام سے اور پھر اس شخص کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی بیٹی کی پراپرٹی میں کوئی حصہ دار ہوگا کہ نہیں، اور اس کی پراپرٹی میں کون ہوگا، ایسی بیوی کے نام سے لے تو کون حقدار ہوگا۔ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیجئے، اور یہ بہت زیادہ آپ کے لیے معلوماتی بات ہوگی بہت سے لوگوں کے لیے کہ جب ہم کوئی چیز کسی کو دیتے ہیں، اسے گفٹ کہتے ہیں، تحفہ کہتے ہیں، ہبہ کہتے ہیں عربک میں، اور اس میں ہماری ملکیت سے چیز نکل کر گویا کہ دوسرے کی ملک میں چلی جاتی ہے، تو تحفے سے ایک چیز اپنی ملکیت سے نکل کر دوسرے کی ملکیت میں جانے کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ اسے وہ دے کر مکمل طور پہ مالکانہ حقوق اور تصرف کا اختیار دے دیں، تب وہ آپ کی ملکیت سے نکل کر وہاں جائے گی، ورنہ چاہے آپ زبان سے کہہ دیں، چاہے کاغذات بنا دیں، اگر اس کو مالکانہ حقوق اور مالکانہ تصرف آپ نے نہیں دیے تو وہ آپ ہی کی چیز کہلائے گی۔ مثال کے طور پر ایک پلاٹ ہے، ایک مکان ہے بنا ہوا، اور میں نے اس کو فرض کر لیا اپنی زوجہ کے نام کر دیا ہے، لیکن میں اس مکان میں خود رہ رہا ہوں، میری زوجہ کو اختیار نہیں کہ اس کو بیچ سکے یا کرائے پہ چڑھا سکے، چاہے لاکھ نام کر دوں، اگر میرا انتقال ہوگا تو وہ میری پراپرٹی کہلائے گی اور میری اس میں وراثت جاری ہوگی۔ زوجہ یہ نہیں کہہ سکتی کہ چونکہ میرے نام تھا، دیکھیں کاغذات بھی بنے ہوئے ہیں تو یہ میری پراپرٹی ہے۔ قانونی اعتبار سے ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ آپ ہم سے شرعی اعتبار سے معلوم کر رہے ہیں، شریعت یہ کہتی ہے کہ جب تک آپ کسی کو تحفہ دے کر مکمل مالکانہ تصرف اور حقوق نہیں دے دیتے، وہ چیز آپ کی ملکیت سے نکل کر دوسرے کے ملک میں جاتی ہی نہیں ہے۔ اب اس کا جواب یہ ہوگا، اس شخص کی جو پراپرٹی ہے یہ فوت ہوگا تو جو اس کے بیوی بچے ہیں یا دیگر رشتہ دار ہیں جیسے ماں باپ ہیں وہ اس کے حقدار ہوں گے۔ اگر اس نے بیٹی کے نام سے کوئی پراپرٹی لی تھی اور اس کا انتقال ہو گیا تو دیکھا جائے گا کہ کیا بیٹی کو مالکانہ تصرف دیا تھا، مکمل طور پر اس کے اختیار میں دے دیا تھا۔ اگر ایسا تھا تو وہ تو بیٹی کی ہے، اس میں وراثت جاری نہیں ہوگی، اس کی پراپرٹی میں سب حصہ لیں گے لیکن وہ بچی کی ہے۔ لیکن اگر ایسے ہی ہے کہ خالی کاغذات بنوا دیے اور مالکانہ تصرف نہیں دیا، اس کی ملک میں نہیں دیا ہے، تو پھر یہ ہبہ تام نہیں ہوگا، یہ اسی کا رہے گا۔ ہاں اگر وہ بیٹی نابالغہ تھی فرض کر لیں، اور پھر اس نے یہ اس کے نام کیا، تو اس میں پھر قبضہ کرنا کوئی شرط نہیں ہوتا، وہ بچی کی ملکیت میں داخل ہو جائے گا اور وہ بچی کی پراپرٹی کہلائے گی۔ لیکن اگر بالغ کے نام ہی کرتا ہے، بچی بالغہ ہو گئی اور پھر اس کے نام کرتا ہے، تو وہی حکم شرع ہوگا کہ جب تک مالکانہ تصرف مکمل نہیں دے گا اس کی ملکیت سے چیز نہیں نکلے گی۔ ایسے ہی زوجہ کا مسئلہ آپ کو بتا ہی دیا ہے کہ اگر اپنی وائف کے نام اس نے کیا، جیسے بعض لوگ ٹیکس بچانے کے لیے یا قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے اپنے مختلف قریبی لوگوں کے نام سے پراپرٹی لیتے ہیں، نوکروں کے نام سے، ڈرائیورز کے نام سے لیتے ہیں، بیوی کے نام، بچیوں کے نام لے لیا، اور اس کا ارادہ یہ نہیں ہوتا کہ مکمل ان کے تصرف میں دیں، یہ ارادہ بھی ہوتا ہے تو اس کو ارادے کو ظاہر نہیں کرتا اور ان کو مکمل اختیار حاصل نہیں ہوتا، تو یاد رکھیں تمام تر پراپرٹی اس کی ہے، جیسے اس کا انتقال ہوگا اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگی، نہ کہ بیوی کے ورثاء میں، یعنی اس کا جو حصہ ہے وہ بیوی کو تو ملے گا جو ہے، لیکن اگر بیوی کی ہوتی تو بیوی کے اولاد اگر دوسرے شوہر سے تھی مثال کے طور پہ، بیوی کے ماں باپ بھی حصے دار ہوتے، لیکن اگر شوہر کی ہے تو بیوی خالی حقدار ہوگی، بیوی کی دوسرے شوہر کی اولاد وہ تو ستیلی ہے، شخص سے تعلق ہی اسے نہیں ملتا، نہ بیوی کے ماں باپ کو ملتا، تو فرق آتا ہے حصوں میں۔ تو بس یہ اصل مسئلہ ہے۔ تو چنانچہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں، کوئی اگر ایسا مجھے سن رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ یہ پراپرٹی فلاں کی ہو جائے اور اگر میں مر بھی جاؤں تو اسی کی ملک میں رہے اور ورثاء اس سے یہ چیز نہ لے سکیں، اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ اپنی زندگی میں ہی اس کے نام کر کے اسے مکمل مالکانہ تصرف دے دیں کہ وہ بیچے، کرائے پہ چڑھائے، اور اگر وہ ایسا کرے تو آپ کی ناک پر بل نہیں آنا چاہیے، آپ کی ناک چڑھ دینی چاہیے اور تیوریوں پہ بل نہ آئے، کیونکہ یہی تو ہبہ تام ہوگا اور کامل ہوگا۔ اگر آپ ایسا کر دیں تو پھر اس کی ملک میں ہو گیا، پھر آپ کا انتقال ہوگا، کوئی اس سے باز پرس نہیں کر سکتا کیونکہ شرعاً وہ مالک یا مالکہ ہو گئی۔ لیکن اگر آپ نے ایسا نہیں کیا، خالی نام کروا دیے، کاغذات بھی بنوا دیے، سب کو بتا بھی دیا میں نے اس کے نام کر دیا ہے، لیکن مالکانہ تصرف نہیں دیے، تو آپ کو یہ بتانے سے، کاغذات بنانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے ہی آپ کا انتقال ہوگا اس پراپرٹی میں تمام جتنے دیگر ورثاء ہیں وہ بھی حصے دار ہوں گے۔ اس چیز کو اچھی طرح سمجھیے۔